بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تھی کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق خلافا للصوف استعجال۔ متن اور شرح گزر چکے۔ اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اسباب علم۔ کہا وہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل۔ مخلوق کے لیے اسباب علم تین ہیں، سالم حواس، سچی خبر اور عقل۔ یہ خلاصہ متن کا۔ اس میں سوال جواب ہیں، چونکہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس پہ مفصل گفتگو کرنے والے ہیں، اس لیے متن میں ہم وہ سوال جواب نہیں کرتے۔ بہرحال مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسباب العلم للخلق ثلاثۃ الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل، کہ مخلوق کے لیے اسباب علم تین ہیں، حواس سلیمہ، سچی خبر اور عقل۔ ٹھیک ہے، اور علم کے اسباب مخلوق کے لیے تین ہیں، سلامت حواس، سچی خبر اور عقل۔ یہ ہو گیا متن کا خلاصہ۔ اب سمجھیں شرح کی اغراض۔ متن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسباب العلم، اسباب العلم، ذہن میں رکھیں علم کیا ہے، بدیہی ہے یا نظری ہے، پھر اس کی تعریف ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور جو کہتے ہیں تعریف ممکن ہے، ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ دیکھیں مناطقہ کو، فلاسفہ کو، وہ تعریف کرتے ہیں حصول صورت شیء فی العقل، عقل میں شے کی صورت کو حصول۔ آپ غور کریں کہ علم کی وہ تعریف جمتی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اصطلاح ہے ان کی، اور اصطلاحات میں جھگڑے نہیں ہوتے، اس لیے اس پہ زیادہ رد و قدا مناسب نہیں ہے۔ ورنہ اپنی جگہ پر آپ دیکھیں کہ وہ عرف اور حقیقت کے قریب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حصول و صورت الشیء، حصول و صورت الشیء، شے کی صورت کا حصول، یہ حصول صفت صورت کی ہے نا، حصول الصورت، یہ حصول کس کی صفت ہے؟ صورت کی۔ کس کی صفت ہے؟ صورت کی۔ اور علم صفت ہے عالم کی، صورت کی نہیں۔ بات سمجھے؟ صورت معلومہ ہے، صورت عالمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صورت معلومہ ہے، صورت عالمہ نہیں ہے۔ لیکن علم کی جو تعریف کر رہے ہیں، حصول و صورت الشیء یا الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، الصورت الحاصلہ یہ بھی صورت، حصول الصورت یہ بھی صورت کی صفت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم صورت کی صفت۔ جب علم صورت کی صفت، حالانکہ علم صورت کی صفت نہیں ہے، علم عالم کی صفت ہے، تو اس قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ مناطقہ اور فلاسفہ کی تعریف پر وارد ہوتے ہیں۔ اس لیے سلم کے اندر پھر جا کے یہ بات آ جاتی ہے، اور وہاں پر انہوں نے حالت انجلائیہ اور حالت ادراکیہ والی بات کی ہے صاحب سلم نے۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے جاننا ضروری ہے علم کیا ہے۔ آپ سمجھو کہ حصول و صورت شیء وغیرہ وغیرہ یہ مناطقہ اور فلاسفہ کی تعریفیں علم کی۔ متکلمین کیا دو تعریفیں انہوں نے ذکر کی ہیں، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، ایک۔ اور دوسری تعریف یہ صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیص، صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، صفت توجب تمیزا
لا يحتمل النقیض. جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ علم کی دو تعریفیں. جی پہلی تعریف امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے. دوسری جو تعریف ہے وہ اشاعرہ کی جانب منسوب ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی اب آپ غور کریں، پہلی صفت پر آ جائیں. صفتن، جی علم کے صفت ہے. جی اب اس سے اشارہ واضح مل گیا کہ علم کسی ذات کا نام نہیں ہے، جی صفت کا نام ہے. جی یتجلی بها المذکور، جی جی یتجلی بها شیء، آپ سمجھ لو مذکور پھر بتا جی وہ اس پہ بات کرتے ہیں. جی جی یتجلی بها الشیء، جی وہ صفت جس کے سبب سے، جس کے ذریعے سے جی چیز واضح ہو جائے. جی تمہاری وہ صفت جس کے ذریعے تمہارے سامنے کوئی چیز واضح ہو، جی یہ علم ہے. جی سمجھے؟ جی جی تمہاری وہ صفت جس صفت کے ذریعے جی کوئی چیز تمہارے لیے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جی متجلی ہو جائے، جی وہ صفت علم ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ بات بالکل واضح ہے، جی بالکل درست ہے، بالکل مناسب ہے. جی صفت یتجلی بها المذکور یتجلی بها الشیء لمن قامت ہی بہ، وہ صفت کہ جس کے ذریعے سے، جس کے سبب سے شے واضح ہو، کس کے لیے؟ جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے. جی جی اب غور کریں، صفت میرے ساتھ قائم ہے جی تو پھر علم میری صفت ہے. جی بات سمجھے؟ جی جی مناطقہ نے جو تعریف کی اصول صورت شیء، وہ تو صورت کی تعریف، وہ تو صورت کی صفت تھی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی آپ غور کریں نا، علم آپ کی صفت ہے. جی علم کے ذریعے یہ چیزیں آپ کے لیے واضح ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے؟ جی یہ سما ہے نا، یہ وہ صفت ہے جس کے ذریعے آپ باتوں کو سنتے ہیں. جی جی مسموعات آپ کے لیے واضح ہوتے ہیں. جی یہ نظر جی جس کے ذریعے مبصرات آپ کے لیے واضح ہوتے ہیں. جی شم جس کے ذریعے مشموعات آپ کے لیے واضح ہوتے ہیں. جی جی ذوق جس کے ذریعے مذوقات آپ کے لیے واضح ہوتے ہیں. جی لمس جس کے ذریعے ملموسات آپ کے لیے واضح ہوتے ہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ جی سر. تو یہ کیا ہے؟ علم کی تعریف کرتے ہیں. جی علم کیا ہے؟ علم وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے مذکور شے اس شخصیت کے لیے واضح ہو جس کے ساتھ یہ صفت کڑی ہے، جی جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے. جی جی وہ صفت جس کے ذریعے سے مذکور شے اس شخصیت کے لیے واضح ہو جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے. جی جی بات سمجھو جی نہیں؟ سر. مانا مفہوم آ گیا جی. ذہن میں؟ مانا کریں وہ صفت ہے وہ صفت جس کے ہے ذریعے جس کے ذریعے مذکور واضح ہو مذکور اس واضح شخص کے لیے اس شخص کے لیے کہ قائم ہے قائم ہے یہ صفت یہ صفت اس کے ساتھ. اس کے ساتھ. بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے علم کی، منقول ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بہت حسن تعریف سمجھی گئی. جی جی اس کو تعریف حسن قرار دیا گیا. جی اتنی بات آپ سمجھے؟ جی. ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، کہا ہوا صفت یتجلی بها المذکور. جی یتجلی بها الشیء کہہ دیتے تو بات تھوڑی واضح ہو جاتی نا، جی کیونکہ مذکور سے پتہ نہیں مذکور کیا ہے. مذکور سے یہ ذہن میں آتا ہے شاید ادھر پہلے ذکر ہوا ہو، جی تو مذکور کے بجائے شے کہہ دیتے تو بات واضح ہو جاتی ہے. یتجلی بها الشیء، جی لیکن ذہن میں رکھیں ماقبل میں گزر چکا کہ شے ہمارے نزدیک موجود کا نام ہے. جی ہمارے نزدیک شے موجود کا نام ہے، جی. تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ صفت جس کے ذریعے موجود واضح ہو. جی حالانکہ علم کا تعلق تو موجود کے علاوہ معدوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی. علم کا تعلق موجود کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو معدوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو الشیء ہوتا تو یہ تعریف جامع جمیل افراد نہ ہوتی. جی تعریف کو جامع کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے المذکور کہا. آپ بات سمجھو جی جی. الشیء کے بجائے المذکور کہنے کی یہ وجہ ہے. اتنی بات ہے، مزید بات آگے آتی ہے. وہ صفت ہے جس کے سبب سے مذکور واضح ہو اس شخص کے لیے کہ قائم ہے یہ صفت اس کے ساتھ. بات سمجھو، اس سے یہ بتا دیا کہ جس کے ساتھ قائم ہے اسی کے لیے مذکور متجلی ہوگا. جی ٹھیک ہے نا؟ اب کہا صفت یتجلی، جی
یتجلا، جی چونکہ یہ لفظ کے بہت واضح نہیں تھا، کثیر الاستعمال نہیں ہے، جی اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ یتجلا اس کے معنی بیان کرتے ہیں اے یتضح و یظہر، جی واضح ہو ظاہر ہو. جی تجلی کے معنی وضاحت اور ظہور کی، اور کوئی بات نہیں معنی کریں، یعنی واضح ہو واضح اور ظاہر ہو. اور ظاہر ہو. بات سمجھے؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی جی کہا یتجلا بہل مذکور، جس کے ذریعے مذکور واضح ہو، جی جس کے ذریعے مذکور واضح ہو. جی اب المذکور کی وضاحت کی ما یذکر، جی ما یذکر، ما یذکر، جی جس کا ذکر کیا جائے، جو ذکر کیا جائے. جی توجہ ہے. جی لیکن سوال یہ ہے صفت یتجلا بہل مذکور، وہ صفت جس کے ذریعے مذکور واضح ہو. جی جی ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ مذکور جی یہ ذکر قلبی سے مشتق ہے یا ذکر لسانی سے مشتق ہے؟ جی ایک سوال. جی اگر آپ کہیں کہ یہ ذکر قلبی سے مشتق ہے تو ذہن میں رکھیں ذکر قلبی علم ہی ہے. جی ذکر قلبی علم ہے، جی ٹھیک ہے نا. جی تو اب جب ذکر قلبی علم ہے تو مذکور ہو گیا معلوم. جی جی علم کی تعریف میں پھر علم کا ذکر دور لازم آئے گا. جی جی یہ سوال جی تو اس کا شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ذکر قلبی سے نہیں، یہ ذکر لسانی سے. جی یہ ذکر قلبی سے نہیں، یہ ذکر لسانی سے. مذکور جو ہے ذکر قلبی سے مشتق نہیں ہے، ذکر لسانی سے مشتق. جی اتنی بات سمجھی؟ جی یہ ایک فائدہ. جی دوسرا فائدہ یہ سوال ہے، آپ نے کیا کہا یتجلی بہل مذکور، جی وہ صفت جس کے ذریعے سے مذکور واضح ہو، جی جس کے ذریعے سے مذکور واضح ہو. جی جی اس سے ظاہر یہ کہ بالفعل مذکور، جی جی بالفعل اس کا ذکر ہو. جی غور کریں ایک ایسی چیز آپ کے لیے واضح ہوگی جس کا کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا. جی آپ دلائل کو جوڑنے سے ایک ایسے نتیجے تک پہنچ گئے جی جس کا کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، جی جو تاحال بالفعل مذکور نہیں ہوا. جی توجہ ہے. جی تو تعریف اس پر تو صادق نہیں آئے گی. جی جی آپ نے کیا کہا کہ ما یتجلی بہل مذکور، صفت یتجلی بہل مذکور، جی جس کے ذریعے مذکور واضح، وہ تو مذکور نہیں ہے، جی وہ تو مذکورات کی صف میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. جی جی تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ یمکن ان یعبر عنہ، ہم یہ بالفعل مذکور ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن تعبیر ہونا کافی ہے. جی یہ دو فائدے ہیں اس ایک جملے میں شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ دو فائدے افادہ کیے. جی بات اب سمجھیں، جی. دوبارہ سمجھیں دھیان کے ساتھ. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تعریف شاعر نے نقل کی امام منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، صفت یتجلی بہل مذکور، جی جی اس میں المذکور ذکر قلبی سے ماخوذ ہے یا ذکر لسانی سے ماخوذ ہے. جی اگر ذکر قلبی سے ماخوذ ہو جی تو ذہن میں رکھیں ذکر قلبی علم. جی جب ذکر قلبی علم تو تعریف علم کی تعریف میں پھر علم جی جی داؤ. جی جی سمجھے؟ جی یہ سوال تو اس کا شاعر نے جواب دیا. حاصل جواب یہ کہ یہاں پر ذکر سے مراد ذکر قلبی نہیں ہے، ذکر لسانی ہے. جی ایک فائدہ. جی جی دوسرا فائدہ یہ صفت یتجلی بہل مذکور، مذکور سے ظاہر متبادر معنی یہ ہے کہ بالفعل جس کا ذکر ہو چکا ہو، جی جی جو بالفعل مذکور ہو جائے. جی بات سمجھے؟ جی جو بالفعل ذکر ہو. جب کہا نا جو بالفعل ذکر ہو، جی. سوال ہے کہ تعریف جامع اجمل افراد نہیں ہے، جی. اجمالی تقریر سوال کی. جی سوال کی اجمالی تقریر ہے کہ تعریف جامع نہیں ہے. جی تفصیل اس اجمال کی ہے کہ بعض اوقات جو دلائل جوڑنے سے اور افکار ایک ایسے نتیجے تک پہنچتی ہیں جو بالفعل اس کا ذکر لسانی نہیں ہوا. جی کیونکہ ذکر سے مراد لسانی لیا نا، جی، جی. قلبی نہیں لیا. جی. جب ذکر سے مراد لسانی جی تو جو دلائل کو جوڑنا ہے جی. جیسے نتیجے تک لے کر گیا کہ جو بالفعل وہ اس کا ذکر لسانی نہیں ہوا اب تک. جی. جب بالفعل ذکر لسانی نہیں ہوا تو ذہن میں رکھیں اب یہ مذکور بالفعل نہیں ہے. جی اب کیا یتجلی بہا
شیئن ہے لیکن مذکور بالفعل نہیں ہے جی. تعریف آپ کی جامع نجم الافراد نہیں ہے. جی اعتراض سمجھے جی نہیں؟ سر. تو اس کے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ معیوم کے یعبر عنہ. اصل جواب یہ کہ یہاں پر مذکور سے مراد بالفعل مذکور ہونا نہیں ہے بلکہ مذکور سے مراد یہ کہ معیوم کے یعبر عنہ جو لائق تعبیر ہو, جی جس کو تعبیر کیا جا سکے, جی جی جو زبان سے جس کا ذکر ممکن ہو. جی بات سمجھے جی نہیں؟ سر. مراد ذکر لسانی ہی ہے جی لیکن بالفعل اس کا ذکر ہو چکا ہو یہ ضروری نہیں ہے جی. بلکہ یہ کافی ہے کہ اس کو تعبیر کیا جا سکے, جی وہ تعبیر ہو سکے. جی. بات سمجھے؟ مانا ہے یعنی واضح ہو اور ظاہر ہو جو ذکر کیا جاتا ہے اور ممکن ہو کہ اس کو تعبیر کیا جائے. سمجھے بات کو؟ جی. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ ذکر سے مراد ذکر لسانی ہے. جی یہ کہاں سے؟ ان یعبر عنہ سے. جی جی ان یعبر عنہ. جی اگر ذکر قلبی ہوتا تو ذکر قلبی تعبیر تو نہیں ہوتا نا جی. جی ایسا ہے؟ وہ تو محض علم ہے. جی جی تو لفظ تعبیر لا کر اشارہ کر دیا کہ ذکر سے مراد ذکر لسانی ہے. جی پھر یہ کہ تعریف جامع نہیں ہے تو اس کا جواب دیتے ہو کہا کہ یمکن. جی یہاں سے بالفعل اس کا ذکر لسانی مراد نہیں ہے بلکہ ممکن و تعبیر ہونا کافی ہے. جی جی اتنی بات سمجھے نہیں؟ جی جی. سوال یہ ہے کہ اس کے بجائے شے کہہ دیتے تو بات واضح ہو جاتی. جواب میں پہلے دے چکا ہوں لیکن اشارہ میں اب بات آ رہی ہے. جی جی سوال یہ کہ اگر یہ کہہ دیتے صفت یتجلی بہا الشیء بات واضح ہو جاتی. بات اس پر یہ اعتراض بھی نہ ہوتے بھئی ذکر سے مراد لسانی یا قلبی, جی بالفعل مذکور جی یا بالامکان. جی جی تو یہ ساری تفصیل اس کی حاجت ہی نہ ہوتی اگر شے کہہ دیتے. جی شے کیوں نہیں کہا؟ جی جی تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا موجوداً کانا و معدوماً. جی حاصل جواب یہ ہے کہ شے ہمارے نزدیک موجود ہے. جی اگر شے بولا جاتا تو مراد یہ تعریف فقط موجودات کے علم پر صادق آتی, ٹھیک ہے نا, اور معدومات کے علم پر یہ تعریف صادق نہ آتی. جی حالانکہ علم کا تعلق معدوم سے بھی ہوتا ہے. جی جی تو اس لیے مصنف اس لیے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یتجلی بہا الشیء کے بجائے یتجلی بہا المذکور کہا تاکہ موجود و معدوم ہر دو کے علم کو یہ جامع ہو, اس پر صادق ہو. جی جی بات سمجھے جی. نہیں؟ موجود ہو موجود ہو یا معدوم. یا معدوم. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ ہو گیا تعریف کی قدر وضاحت. صفت یتجلی بہا المذکور لمن قامت یدہ. جی آپ غور کریں, اب بتانے جا رہے ہیں کہ اس کے مشمولات کون سے, جی جی یہ کس کس کو شامل ہے. جی آگے چل کے یہ بات کریں گے کہ شامل ہونا کس کس کو چاہیے تھا. جی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی اپنے ظاہر کے لحاظ سے یہ تعریف کس کس کو شامل ہے جی. ذہن میں رکھیں. ایک ہے ادراک کے حواس, جی ایک ہے ادراک عقل. جی ادراک عقل کی پھر تقسیم کی جاتی ہے تصور کی طرف اور تصدیق کی جانب. جی تصدیق پھر تقسیم کی جاتی ہے یقینی کی جانب اور غیر یقینی کی جانب. جی شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو شامل ہے. جی جی اب غور کریں نا, صفت یتجلی بہا الشیء بہا المذکور. جی جی یہ لفظ شے جو میں بول رہا ہوں وہ اس لیے نہیں بول رہا کہ مذکور سے مراد شے ہے. جی یہ بھی بات ذہن میں رکھنا. جی جی صفت یتجلی بہا الشیء جو میں کہہ رہا ہوں جی یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مذکور سے مراد شے ہے. جی جی یہ فقط شے چونکہ اس کی نسبت واضح ہے اس لیے شے بول رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے نا. جی. ورنہ تعریف کی جامعیت جبھی ہوگی جب مذکور کہا جائے جی. یا شے سے عام معنی مراد دیے جائیں, جی موجود و معدوم دونوں کو. جی سمجھے بات کو؟ جی سر. تو اس لحاظ سے شے بھی کہا جا سکتا ہے لیکن چونکہ وہ مجازی معنی ہمارے نزدیک, جی ہمارے نزدیک حقیقی معنی ہے شے بمعنی موجود. جی جی اس لیے جو ہے نا وہ شے بمعنی موجود کر کے تعریف جامع نہیں رہے گی. بات ہے یہ ذہن جی میں. سر. تو بہرحال بات پہ توجہ دیں. صفت یتجلی بہا المذکور لمن قامت یدہ, وہ صفت جس کے ذریعے ما ذکر ما یمکن ان یعبر عنہ, جس کے ذریعے مذکور واضح ہو جائے. جی جی اب توجہ رکھنا کہ اس نظر کے ذریعے چیزیں واضح ہوتی نہیں ہوتی. جی سر. عرفان جی مجھے دیکھ رہے نہیں, جی جی سر. واضح ہو رہا ہے نا مسئلہ, سن رہے ہو. جی سر. دیکھو یہ بھی ہے جی واضح ہو رہی ہے. جی اب دیکھو سننا, سونگنا, دیکھنا جی وغیرہ وغیرہ جی یہ ساری کی ساری چیزیں حواس کے ذریعے ہیں. جی تو آنکھ کے ذریعے مبصرات واضح, جی جی
کان کے ذریعے صفت سما کرو نا، جی جی صفت سما کے ذریعے مسموعات واضح، صفت شم کے ذریعے مشموعات واضح، صفت ذوق کے ذریعے مذوقات واضح. جی تو یہ جو ادراک حواس ہے جی اس کو پھر تعریف شامل ہوئی نہ ہوئی. جی یہ ایک الگ سوال ہے، بات پہ دھیان دینا جی کہ تعریف شامل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، جی یہ الگ سوال ہے، آگے چل کے بات آ رہی ہے. جی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ شامل ہے جی اپنے ظاہر کے اعتبار سے. جی اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہ تعریف ادراک حواس کو شامل ہے، جی. اور کس کو شامل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ادراک عقل کو بھی شامل ہے. جی اتنی بات سمجھی؟ جی جی توجہ ہے. جی پھر عقل کا ادراک دو قسم کا، تصور تصدیق، دونوں کو شامل ہے. جی کیونکہ تصور میں بھی شے بازی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی بولو، جی تصور میں بھی شے بازی ہوتی ہے، جی لہذا اس کو بھی شامل ہے. جی تصدیق میں بازی ہوتی ہے، جی. اس کو بھی شامل ہے. جی. یا تصدیق یقینی اور غیر یقینی. جی تصدیق غیر یقینی میں ظن داخل ہے، جی جی تصدیق غیر یقینی میں جعل مرکب داخل ہے، جی تصدیق غیر یقینی میں تقلید مختی داخل ہے، جی. تقلید مصیب داخل ہے. جی آپ غور کرو، ان پانچوں میں ظہور، وضاحت، تجلی، انکشاف موجود ہے موجود نہیں؟ جی. موجود ہے. جی جب موجود ہے تو تعریف اس کو شامل ہوئی نہ ہوئی؟ جی بات سمجھے؟ جی. آگے چل کر پھر یہ کہے گا کہ بھئی تجلی سے مراد انکشاف کے بجائے انکشاف تام مراد لو، جی جی تاکہ یہ غیر یقینیات اس سے نکل جائے. جی وہ کیوں کہا یہ بات بعد میں آتی، جی جی جب شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بات کرے گا وہاں پر ہم یہ بات کریں گے. جی یہاں پر فقط اتنی بات کر دی، یہ تعریف اپنے ظاہر کے اعتبار سے شامل ہے. کس کو؟ ادراک حواس کو. میں نے آپ کو بتا دیا ادراک حواس کو کیسے، کیونکہ حواس کے ذریعے بھی اشیاء کا ظہور اور وضاحت ہے. جی ادراک عقل کو، پھر ادراک عقل میں تصور کو، تصدیق کو، تصدیق میں یقینی کو، غیر یقینی کو. سمجھو بات؟ جی. تو شامل ہے ادراک حواس کو. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حواس ظاہرہ جی اس کو متکلمین مانتے ہیں. جمہور متکلمین حواس باطنہ کو نہیں مانتے. جی حصے مشترک اور وام، خزانہ خیال، جی حافظہ اور قوت متصرفہ، جی یہ جو حواس خمسہ باطنہ، جی ٹھیک ہے نا، جی حواس خمسہ باطنہ ان کو فلاسفہ نہیں مانتے اور جی. جمہور متکلمین نہیں مانتے. جی اس لیے حواس سے مراد کیا ہوگا؟ حواس ظاہرہ. جی جی بات سمجھے؟ جی. دوسری بھی چیز سمجھو، وہ یہ کہ مدرک نفس ہے، حواس نہیں ہے. جی آپ سوال کر سکتے پھر ادراک کی نسبت حواس کی جانب کیوں کی؟ جی تو اس کا جواب یہ کہ حواس اعلیٰ ہے. جی حواس اعلیٰ ہے تو اضافت ادنیٰ ملابست کی ہے. جی ادراک النفس بالحواس. جی اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو، ادراک النفس بالعقل. جی عقل بھی اعلیٰ ہے جی اور حواس بھی اعلیٰ ہے، جی لیکن عقل اعلیٰ قریبہ ہے، حواس اعلیٰ بعیدہ ہے. جی بات سمجھ رہے ہو؟ ادراک نفس کے لیے مانا جاتا ہے، جی ادراک نفس کو ہے. جی جی عقل اعلیٰ ہے، حواس بھی اعلیٰ ہے، جی لیکن عقل اعلیٰ قریبہ ہے، جی. حواس اعلیٰ بعیدہ ہے. بات جی. سمجھو؟ مانا تھا تو شامل ہے حواس کے ادراک کو اور عقل کے ادراک کو. یعنی فیشمل ادراک النفس بواسطۃ الحواس جی و ادراک النفس بواسطۃ العقل. جی اب یہ غیر ذہن میں رکھنا، من التصورات و تصدیقات، یہ من کا تعلق کس سے ہے؟ ادراک عقل کے ساتھ ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ من بیانیہ ہے، جی. یہ ادراک حواس کا بیان نہیں ہے. جی ادراک حواس کا بیان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ متکلمین کے ہاں ادراک حواس کی دو قسمیں نہیں ہیں، تصور تصدیق. جی جی متکلمین کے ہاں ادراک حواس کی دو قسمیں نہیں ہوتی، تصور تصدیق. جی ادراک عقل کی دو قسمیں، تصور تصدیق. جی بات سمجھے؟ جی. مانا کرے تصورات سے اور تصدیقات سے. تصدیق کی پھر دو قسمیں، یقینی غیر یقینی. یقینی وہ جزم ہے، جی وہ تصدیق جزمی ہے جو واقع کے مطابق ہو اور تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو. جی یقین وہ تصدیق جزمی ہے جو واقع کے مطابق ہو اور تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو. وہ تصدیق جزمی جو واقع کے مطابق ہو اور تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو. بات سمجھے نہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا تصدیق یقینی، یہ ہو گیا یقین. جی اگر جزم نہ ہو تو زن، جزم واقع کے مطابق نہ ہو جی تو پھر دیکھا جائے گا تشکیک مشکک سے زائل
یہ غیر زائل. زائل تو تقلید مختی، جی. غیر زائل تو جائل مرکب. جی. اور اگر واقع کے مطابق لیکن تشکیک مشکک سے زائل تو تقلید مصیب. جی. یہ منطقی کتب میں، ابتدائی کتب میں یہ بات پڑھا دی جاتی ہے. جی جی اور سمجھ رہے ہو بات؟ جی. مانا کریں تصدیقات یقینیہ کو اور غیر یقینیہ کو. غیر یقینیہ. ٹھیک ہے نا. جی. تو اب آگے دوسری جو تعریف ہے صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیزہ، جی کہا جو جامعیت اس تعریف میں وہ اس میں نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. جو جامعیت صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت یہ بہی، بات پہ دھیان دینا. جی جو جامعیت صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت یہ بہی کے اندر ہے جی. وہ صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیزہ، اس کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے. جی سمجھے؟ جس کی تفصیل پھر پڑھتے ہیں. جی